لیکن ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے آپ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار مکہ کی بات مان لے تو آستانے بناتے، وہیں سے مطلب وہ لوگوں کی اصلاح سوال کرتے تھے، آسان کام تھا. یا پھر وہ تبلیغی مرکز جو ہے اس کی طرح ایک مرکز بنا لیتے، وہاں سے جماعتیں تشکیل دیتے، جاؤ جی توحید اور رسالت کے پر، اور اس کے بعد لوگوں کی اصلاح سوال کریں. لیکن انہوں نے اتنا بڑا جو ہے قدم اٹھایا، تو کس لیے اٹھایا تھا؟ اتنی تکلیفیں 39 جنگیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سسٹم کے خلاف وہ جنگ بڑی مشکل ہوتی ہے. ہاں، سسٹم کے خلاف. تو ہمارے یہ جو ہے سسٹم کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوالوں کی بیسیکلی سوال کرنا ہی ہمارے معاشرے میں جرم ہے. اب وہ سقراط کی درسگاہ میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اس نے لوگوں کو تعلیمات نہیں دی، اس نے بیسیکلی اس قوم کو سوال کرنا سکھایا تھا. وہ بیٹھ کے تو کوشچنر بنا دیتا تھا لوگوں کے سامنے، جو لوگوں کے سامنے ٹیچنگ جن کو وہ کرتا تھا، تو وہ ان کے سامنے کوشچنر رکھتا تھا کہ یار اگر اب یونان کے کئی اس میں خدا تھے ان کے اپنے بنائے ہوئے یونان میں. ہاں جی، مطلب وہ یہ جو آگ کا دیوتا ہے، یہ جو ہے یہ بارش برسانے والا خدا ہے، یہ زیوس دیوتا ہے، وغیرہ وغیرہ کئی نام ہے. تو وہ کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے، اگر فلاں جو تمہارا خدا ہے وہ زیوس دیوتا ہے جو آگ والا، وہ اگر پانی والے خدا سے لڑ پڑے تو کیا ہوگا. وہ بیسیکلی سوال پیدا کرتا تھا. وہ بچے جب وہ اس کے اسٹوڈنٹس جب یہی سوال جا کے معاشرے سے کرتے تھے، ان کے پاس آنسرز نہیں ہوتے، آگے سے ریئیکشن آ جاتا تھا. اب ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو سوال کرنا ہی جرم ہے دیکھو کہ وہ ہماری بات کو سامنے رکھیں. ایک جیل میں ہی آپ انجیل محمد علی مرزا صاحب ہے، بڑے کھل کے بات کرتے ہیں، وہ بے خوف ہو کے کرتے ہیں، بے خوف ہو کے کرتے ہیں. اچھی جان ان کو بھی خطرہ تھا. ان سے ان کے ساتھ کئی باتوں کے اختلافات کے باوجود بھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اچھا رول پلے کیا. ایٹ لیسٹ انہوں نے کچھ ایسی باتیں ڈسکس کی جو ٹیبو سبجیکٹ سمجھے جاتے تھے. نوجوان نسل کو بہت فائدہ ہوا ہے، بہت فائدہ ہوا ہے. نقصان نہیں ہوا میرے خیال سے، فائدہ ہوا ہے، لیکن ان کی اپنی ذات کے لیے مطلب مسئلے. دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. آپ جب بھی مختلف ہوں گے یا آپ دوسروں سے مختلف رائے رکھ کے کسی کی پریچنگ کریں گے تو آپ کو آگے سے جو ریزسٹنس آئے گی وہ جھیلنی پڑے گی. مطلب جب تک طاقت اور قوت جو ہے اس کے ساتھ نہیں شامل ہوگی تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. مطلب اس کا فائنل تو بھی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی حضرت عمر اور ابو جہل کے لیے کہ اللہ پاک ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت کی روشنی عطا فرما، کیونکہ بیسیکلی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب فتح مکہ ہوئی تو اس پہ جب مکہ کا طواف کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ذرا سینے تان کے کیونکہ اس سے پہلے نہیں تھی مسلمانوں کی ایسی حالت کے وہ، کیونکہ مکہ کے سردار جو تھے یا جو مکہ مطلب فتح مکہ سے ان کو ایک طاقت ملی. تو یہ اس بات سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ فزیکلی آن گراؤنڈ کسی جنگ میں حصہ لے کے اس کو فتح کر لیتے تو شاید وہ آپ اس پہ فخر نہیں کر سکتے. ایسا بالکل نہیں. مطلب کوئی انفرادی حیثیت میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس میں اجتماعی طور پہ جو مطلب ہے اسلام کے علمبردار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک میں مثبت رول ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں.